ہے جو مرضی طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے وہ جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز, ان میں سے 40-50 توڑے ہیں, باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے, سب چھپے ہوئے ہیں, بزنسز ان کی بند ہے, وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ سوال پوچھا ہے اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا, ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے, کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے. اور میں بڑے ادب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سنیں. میں 27 سال سے پولیٹکس میں ہوں, زیرو سے پارٹی شروع کی, کوئی میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی, میری کوئی والد یا میرے وہ نانا دادا کوئی پولیٹکس میں نہیں تھے. میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا, جو بڑی دیر لگی, اور آہستہ 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 پارٹی بنائی. کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی. ذوالفقار علی بھٹو پہلے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے, اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاست تھی, ساری پولیٹکس ختم کر دی تھی. ایوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا, سارے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا. اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی, اور ان کو بھی 4 سال لگے اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پارٹی تھا, کسی کا دادا تھا, کسی کا نانا تھا. ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی؟ جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا, جنرل جیلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے, اس کو لے آئیں. والد صاحب نے کہا کہ جی اور کسی کام کا نہیں تو چلو اس کو پولیٹکس میں ڈال دو, وہ پولیٹکس میں آ گیا. اس کو مینوفیکچر کیا گیا, GHQ کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا, ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پولیٹکس میں, وہ اس طرح پولیٹکس میں آیا تھا. تو تجربہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں, تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں, کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے. یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں, جب ایک آئیڈیا, اور یہ پولیٹکس یہ 90 کی دہائی کی پولیٹکس نہیں ہے. 90 کی دہائی میں پولیٹکس کیا تھا؟ الیکٹیبلز تھے, اسٹیبلشمنٹ انہوں ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی, الیکٹیبلز تھوڑے ادھر چلے جاتے تو پارٹی جیت جاتی تھی. یہ تھی 90 کی دہائی کی پولیٹکس. اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا, پہلے 2/3 اکثریت والی نون لیگ, ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا. ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے. کوئی مشکل نہیں تھی, کوئی بزنسز نہیں بند ہوئی, کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا, ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی. اور اگر وہ جو باقی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے, اگر ان کے اوپر 5% بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے, انہوں نے بھی کاف لیگ میں چلے جانا تھا. تو وہ پولیٹکس, وہ زمانہ چلا گیا ہے. یہ اب پولیٹکس ہے 1970 کی پولیٹکس. یہ آ گئی ہے نظریے کی پولیٹکس. 1970 کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا. جنرل ضیاء الحق نے نان پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا. وہ جو 1970 کے اندر جو نظریاتی پولیٹکس تھی, اس نے سارے پرانے پولیٹیکل ہاؤسز کو اڑا دیا. ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے, اور ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان نے. صرف نظریہ جیتا تھا. یہ آ گئی ہے نظریاتی پولیٹکس. یہ جو لوگ, یہ جو ہمارے لوگ ہیں, وہ اتنی مشکلات کے بغیر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پولیٹکس ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے, وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اپنے ووٹ بینکس ہیں, ان کا اپنا ووٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ہم تب جتائیں گے جب آپ تحریک انصاف پہ کھڑے ہوں گے.
تو قوم کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب لوگوں کے دل بدل دیتا ہے تو انگریزی میں پھر فریز آ جاتا ہے کہ an idea whose time has come. No number of armies can destroy an idea whose time has come. جتنی مرضی فوجیں ہوں, وہ جب ایک نظریے کا وقت جو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں, جب وہ آ جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی کریں گے وہ بیک فائر کرے گا. 14 مہینے سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ نظریہ کو ختم کرنے کا, اور 14 مہینے سے کوئی سروے کروا لیں, آپ کو بار بار ایک ہی رزلٹ آئے گا کہ لوگ اور زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئر سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کے جی سارے بندر بانٹ کر دو, یہ چھوٹے چھوٹوں کو کسی کو یہ دے دو اور سیٹیں بانٹ دو پارٹیز کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی, اور اپنے بھی لوگوں کو, اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ دھاندلی کر کے جتا دو. یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرے گا, یہ سٹیبلٹی نہیں لے کے آئے گا. اس میں بجائے سیاسی استحکام آنے پہ, جس کی وجہ سے معاشی طور پہ استحکام آئے گا, یہ الٹا ہو جائے گا. اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میں وہ پاکستانی ہوں, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے یہ ملک کے چھوڑ کے نہیں جانا. میں نے اس ملک کے ساتھ یا اوپر جاؤں گا یا نیچے جاؤں گا. میں وہ پاکستانی آپ کو ایک ملک کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ نہ پکڑیں جس طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ظلم نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا سوائے ملک کو نقصان ہونے لگا. اور یہ اگر خیال ہے اب تک آپ کا کہ میں اس پریشر میں آ جاؤں گا, یہ جو 180 کیسز ہیں 200 کر دیں, کیسز جیل میں ڈال دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں نے تو جو بھی ہوگا میں تو اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ انجینئرنگ سے ملک کو وہ نقصان ہوگا جو ہماری معیشت کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا, اور وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ابھی بھی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا, تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں, تو رہ کیا گیا اب؟ تو اس کو بلا لیں واپس. وہ کیوں نہیں آ رہا پاکستان؟ چوری کر کے جیل کی سزا, جیل کی 10 سال کی سزا ملی ہوئی ہے, وہ اپنی کہتا جی میری طبیعت نہیں ٹھیک, میں نے مر جانا ہے اگر مجھے برطانیہ نہ بھیجا. اس کو باہر بھیج دیا. یہ پرائم منسٹر نے عدالت میں ایفیڈیوٹ دیا اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا, اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اور وہاں جا کے پالیٹکس کر رہا ہے اور آرام سے زندگی انجوائے کر رہا ہے. انتظار کر رہا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا, پی ٹی آئی ختم نہیں ہوتی, وہ آتا نہیں. میں کہتا ہوں اس کو واپس بلا لیں, کیونکہ معاف تو ساروں کو کر ہی دیا ہے, اب تو کوئی کرپشن ایشو ہی نہیں گیا. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں, اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا. یہ ڈر ہے نا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو, میں کیمپین بھی نہیں کرتا. لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے. یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو اب ووٹ نہیں دے گا. قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے, بچے کے اندر شعور آ گیا ہے. وہ چلے گئے دن جب جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ آتا تھا وہ جیت جاتا تھا. یہ آپ کو پچھلی جولائی کے اندر جب پنجاب کے الیکشنز ہوئے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ لوگوں کی موڈ کدھر جا رہی ہے. وہ اگر جولائی میں پورے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کیے بغیر کے ساتھ, اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوری مدد, اگر اس کے باوجود ہار گئے تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو اس لیے ان لوگوں کو جو اپنی اب سیاسی موت دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں, جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا ہوتا ہے, کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان کو تو فرق نہیں پڑنا. تو یہ آڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرے, تاکہ جناب یہ ان کے پھر جو 30 سال سے پیسہ کھا رہے ہیں ملک کا اور باہر بھیج رہے ہیں, یہ اپنے وہ دھندے پہ لگ جائیں. یہ ان کی ہے. لیکن جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف ملک کو نہ لے کے جائیں. پاکستان زندہ باد.